میں صحت مند رہوں۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے، تو آپ اپنی موجودہ زندگی یعنی جسے کہتے ہیں نا حال کو مستقبل کے اندیشوں سے بدحال نہ کریں۔ کل کی ہوئے گا، مہینہ چل رہا ہے، فلاں کے یعنی آنے والی زندگی کے اندیشے جو ہیں حال والی زندگی میں داخل نہ کریں۔ یعنی جو حال میں تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی مستقبل والی زندگی کو روشن کر دے گا۔ ہمارے اندر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، کل کیا بنے گا، بیٹا چھوڑ دے گا، فلاں ایسے کر دے گا، بوڑھے ہیں فلاں ایسے کر دے گا۔ میرے دوستو، آنے والی زندگی آپ کو تو علم ہی نہیں کل میری ہونی ہے کہ نہیں، آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ کو علم ہی نہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جو سانسیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان سانسوں کا شکر ادا تم کرو، میرا اللہ آپ کی مستقبل والی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ یہ سب سے پہلی لکھنے والوں نے لکھی ہے بات۔ دوسری بات یہ لکھی گئی ہے، جو طباء ہیں، حکماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کھانا کم کھائیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں صحت والی زندگی گزارنا، یہ نہیں کہ کھانا آیا تو کھائی ہو پھر بعد کہنا بیمار ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اتنا کھانا کھائیں کہ آپ چل پھر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد غالباً واقعہ ہے، مدینہ پاک کے اندر ایک حکیم آیا، تو جب بیٹھا وہ اس نے کہا یہاں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، جس طرح بھی اس کے ذہن کے اندر بات تھی پیسے کماؤں گا۔ کئی برس بیٹھا رہا، کوئی مریض نہ آیا۔ جب مریض نہ آیا، اس نے پوچھا یار یہاں کو بندہ بیمار نہیں ہوتا مدینہ پاک کے اندر؟ لوگوں نے کہا یہ مدینہ کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو کالی کملی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کھانا اتنا کھاؤ، مومن کی آنتیں ایک ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کھانا بندہ کھانے والا ہے، جتنا کھانا ایک بندہ کھاتا ہے نا، مومن بندے دو اتنا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کو بات سمجھ آ گئی، یار یہ کھانا زیادہ نہیں کھاتے اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آپ تندرست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کی بیوی نیک ہو، گھر کے اندر بندہ جاتا ہے اس کا استقبال کرے۔ اس طرح کہیے بیوی نیک ہے، بندہ گھر کے اندر گیا، وہ اس طرح سمجھیے کہ آسمانہ تو چاند ہی آ گیا۔ جس وقت اس طرح کا استقبال ہوگا، انسان نہ اتنی جلدی بوڑھا ہوگا، نہ وہ اپنا زندگی اس کی برباد ہوگی۔ اس طرح سمجھیے کہ جس بندے کو اللہ نے نیک اور اسی طرح اپنا اچھے کردار، اچھے اخلاق، اچھی زبان والی عورت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے دنیا کے اندر جنت عطا فرما دی ہے۔ ساری دنیا ٹکر لگا لے، ساری دنیا انسان کو تانے دے، ساری دنیا انسان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، انسان سارا دن لوگوں کی باتیں سن کے گھر کے اندر آتا ہے، اگر بیوی اس کا استقبال اچھا کرے تو پھر وہ سارے دن کی تھکاوٹ اس بندے کی اتر جاتی ہے۔ اس طرح سمجھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دن مکے کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جو ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، اماں جی خدیجہ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج، آپ کو کہاں زخم لگا میں اس کے اوپر پٹی کر دوں۔ اگر ایسی عورتیں ہوں گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ بندہ کبھی اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جس کی عورت ہی
بد کردار ہو، بد زبان ہو، وہ بندہ جوانی کے اندر ہی بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو جس گھر کے اندر بد زبان عورت آ جائے وہ مرد کیا ہو جاتا ہے، سکون اطمینان والی زندگی نہیں حاصل کر سکتا، جوانی کے اندر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جس نصیب کے اندر خامد ایسا آ جائے، گھر وڑیا نہیں گالا پہلا، گھر وڑیا نہیں بد زبانی پہلے، اس عورت کو بھی جوانی سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جس بندے کی اولاد نیک ہوتی ہے وہ بندہ بھی اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ بندہ اطمینان سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے، صحت مند زندگی گزار سکتا ہے جس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ ایک بندہ نا بات کر رہا تھا کہ میں ایک جگہ کے اوپر بیان کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے 70-75 سال کی عمر ہے۔ میں نے ان کا بڑا ادب احترام کہ نیک بندے تھے، نمازی تھے، میں نے پوچھ لیا بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا، کہتے ہیں میری 40 سال عمر ہے۔ حیران ہو گئے، میری 50 سے اوپر عمر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ابھی میری کالی داڑھی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے لیکن یہ 40 سال کی عمر کے اندر سفید بال ہو گئے، بڑھاپے کے اندر چلا گیا۔ کہا یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے۔ اس بزرگ نے 40 سال کا بزرگ وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میرا اولاد ان میں سے ایک میرا جو بچہ بڑا ہے اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ بری مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، وہ بری محفل کے اندر بیٹھتا ہے، وہ ہر طرح کے برے کام کرتا ہے، اس کی برائیوں نے مجھے جوانی کے اندر بوڑھا کر دیا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، جس نوجوان نے اپنی جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنی جوانی کے اندر یہ سمجھ لے اپنے باپ کو بوڑھا کر دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ جس اولاد نے اپنے ماں باپ کو رلایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، یہ ایک ایک آنسو اس طرح سمجھے یہ ایک ایک آنسو نہیں بلکہ یہ ایک ایک ایٹم بم بن کے آپ کی زندگی کے اندر برسے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو دکھ نہ دیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔